دل بھی قرآن کی طرف سارا سال قرآن نہ اٹھانے والوں کا دل بھی کرتا ہے ایک ختم تو قرآن کا کر ہی، جو عادتاً پہلے کر رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں تو میں روزانہ سپارہ پڑھتا تھا، اب رمضان المبارک آ گیا ہے، اب 3 سپارے پڑھوں تو مزہ تو تب، تو اس لیے رمضان المبارک اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میں اسی ترتیب سے پہلے ماہ رمضان مبارک کا معنی اور مطلب سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ حصہ قرآن کے فضائل پڑھ لوں گا تاکہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکیں۔ باتیں مشکل ہو سکتی ہیں لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ احباب کو سمجھانے کی، آپ توجہ کریں گے تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے۔ رمضان مبارک کے جو میں آپ کے سامنے معروضات رکھنے لگا ہوں، یہ عام تقریروں میں نہیں ہوتے، عام لوگ نہیں بتاتے۔ لفظ رمضان کے لغوی معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا۔ دیکھو، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، مادہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک درخت ہو، درخت وہ جو بوٹا نما نظر آتا ہے، ایک تنا ہوتا ہے، ساتھ اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو یہ درخت جو ہے یہ اس کا ایک وجود ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل اور حقیقت ہوتی ہے وہ ایک گٹھلی ہوتی ہے۔ گٹھلی کو ہم زمین میں بو دیتے ہیں، وہ پھوٹتی ہے، اس سے درخت تناور پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں گندم کا موسم ہے، آپ گندم کے پودوں کو دیکھتے ہو، وہ جو ڈالی نکلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سٹا بنا ہوتا ہے، یہ گندم کا جو پودا نظر آتا ہے اس کے حقیقت کچھ اور ہے، وہ گندم کا دانہ۔ وہ دانہ ہم زمین میں چھپا کے آتے ہیں اور وہ پھوٹتا ہے اور بہترین ڈالی نکلتی ہے، اللہ ایک کے بدلے 700 عطا کرتا ہے۔ تو بھائی جس طرح ان چیزوں کی اصل ہوتی ہے، اسی طرح ہر عربی لفظ کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر عربی لفظ کی۔ آپ قرآن پاک اور کچھ نہ پڑھیں، صرف قرآن پاک پڑھیں، آپ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، ان کا جو ظاہراً لفظ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اصلی حرف کچھ۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں الحمد، الف لام ہا میم دال، 5 حروف ہیں، ہمارے سامنے لفظ بنا ہے الحمد، یہی بنا ہے۔ یہ سارے حروف اور ورڈ جو ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، اصل حروف ہیں ہا میم دال۔ حمد، لفظ محمد، اس کے اصل کیا ہے، ہا میم دال۔ حمد، رب نے قرآن کی ابتدا کی ہے الحمد سے، حمد کا معنی بھی ہا میم دال ہے، محمد کا معنی بھی ہا میم دال ہے۔ یہ قرآن کا پہلا لفظ کہہ رہا ہے، حمد میں محمد ہے، محمد ہی خدا کی ساری حمد ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اسی طرح آج ہم نے پڑھنا ہے لفظ رمضان۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن کا لفظ ہے، سورہ البقرہ، شہر رمضان الذی، اللہ فرماتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک اور لفظ سمجھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک نام رمضان ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام بھی رمضان ہے۔ فرمایا جب اس کا نام لینا ہے تو صرف رمضان بولنا ہے، جب مہینے کا نام بولنا ہے تو ماہ رمضان بولنا ہے۔ تو اس لفظ رمضان کے معنی کیا ہے؟ مدت ہو گئی رمضان کے روزے رکھتے رکھتے، داڑیاں سفید ہو گئی روزے رکھتے رکھتے، تراویاں پڑھتے، عبادت کرتے،
آج تک کئی لوگوں نے سمجھا ہوگا رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ میری طرح ایسے ہوں گے جن کو لفظ رمضان کا معنی کا بھی پتہ نہیں. تو میں آپ کو رمضان المبارک کے لفظ رمضان کا معنی بتانا چاہتا ہوں. آپ نے صرف غور کرنی ہے. آپ سے مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، آپ لوگوں کی توجہ کی طرف. میں صاحب توجہ آدمی ہوں. گلپیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا جرانہ ہے. آپ توجہ فرماتے ہیں، مجھے فیض ملتا ہے. میں آپ کے دروازے پہ آپ کی توجہ کی خیرات لینے آیا ہوں. انسان کی نظر میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ جس کو محبت سے دیکھتے چلے جائیں گے ایسے، آپ محبت سے دیکھتے چلے جائیں گے، جس کو دیکھیں گے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. آپ اگر نفرت سے دیکھیں گے، ایسے نگاہ گمانے کی دیر ہوتی ہے، جیسے نفرت سے دیکھیں گے نفرت ہی پیدا ہوگی. او بھائی میری طرف دیکھیں، اگر آپ کسی کو دعا کی نیت سے دیکھیں، آپ کو بات اچھی لگے، آپ خوش ہو کے اس کی طرف دیکھیں تو اس کو نیک نظر لگ جاتی ہے. اگر آپ کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کو بد نظر لگ جاتی ہے نا. آپ سے مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، آپ کی محبت کی نگاہ کی طلب ہے. آپ نے میری طرف صرف توجہ رکھنی ہے، بس یہ توجہ آپ کا فیض ہوگا. میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں. لفظ رمضان کے کیا معنی ہے؟ رمضان، میری طرف توجہ رکھنا. را میم ضاد الف نون، کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں. 5 اصلی نہیں ہیں. ان کے اصلی حقیقی مادہ لغوی جو حروف ہیں وہ ہے رمد. را میم ضاد، را میم ضاد. آئیے اہل لغت سے پوچھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، پھر ہمیں کیا ملے گا. پہلا معنی اس کا کرتے ہیں ہم. رمد بنا ہے رمادن سے. اس کا مطلب ہوتا ہے 2 پتھروں کے درمیان کسی چیز کا آ کر پس کر باریک ہو جانا. اگر آپ کو یوں سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا یہ 20 سال پیچھے چلے جائیں. ہماری مائیں چکی پیسا کرتی تھی. ایک پتھر نیچے ہوتا تھا، ایک پتھر اوپر ہوتا تھا، اس کو دستی لگی ہوتی تھی، وہ مائیں ایسے گھماتی تھیں، 2 پتھر آپس میں ٹکراتے تھے، درمیان میں جو گندم کے دانے آتے تھے وہ پس کے باریک ہو کے آٹا بن کے باہر آتا تھا. 2 پتھروں کے درمیان میں جو آ کے پس جائے اس کو رمضان کہتے ہیں. ایک پتھر ہے سحری کا اور ایک پتھر ہے افطاری کا. یہ 2 پتھر رب نے عطا کیے ہیں. فرمایا ایک پتھر سحری کا ہے اور ایک افطاری کا ہے. یہ 2 پتھر آپس میں ملتے ہیں، درمیان میں روزہ دار ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے یہ پستا رہتا ہے، پستا رہتا ہے، پستا رہتا ہے. سحری و افطاری کی چکی چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے. اندر انسان کا مرجھا رہا ہے، مرجھا رہا ہے. پیاس ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے. بندہ انتظار کر رہا ہے. شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی رکھا ہے، دودھ بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہے، مشروب بھی رکھا ہے. بہت زیادہ کھانوں کا دسترخوان بھرا پڑا ہے، لیکن بندہ پس رہا ہے، پس رہا ہے، پس رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک تو نے جو 2 ہمیں چکی دی ہے، ہمارا کام اس چکی کو گھمانا ہے. حقیقت کا آٹا دے کر لوگوں کا پیٹ پالنا تیرا کام ہے. فرمایا جب 2 پتھر چلتے ہیں، آٹا نکلتا ہے، پھر قوم کھاتی ہے، خدا نفع دیتا ہے. فرمایا اے میرے محمد کا غلام آ جا، صبح سحری کیا کر، شام افطاری کیا کر، ان 2 پتھروں کے درمیان میں پس جا، پس جا، پس جا. فرمایا تو پسے گا، رب تجھے تقوی کا نور عطا کر دے گا. رب تجھے تقوی کا. اور رمضان کا مطلب پسنا ہے. ہم کہتے ہیں روزہ بڑا لگتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا.
जवान आदमी, मुझे तो आदत है ना सारा दिन समोसे पकोड़े खाने की। वो कुरान और रमजान का मतलब ही पिस जाना है। जो पिस गया वो नफा देगा, जो नहीं पिसेगा वो नफा नहीं। क्या करना है? हमने माह रमजान मुबारक में पिस जाना, खुद को बरीक कर देना, खुद को खत्म कर देना और पिस के आटा बन जाना है। ऐसा आटा गरीब भी खाए, अमीर भी, हर किसी को नफा हो। अगर रमजानुल मुबारक में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो समझ लेना मुझे रमजान का फैद नसीब हो गया। तो एक और माना करना चाहता हूं, ये रमजानुल मुबारक का एक माना, ये जो दो पत्थरों के दरमियान पिस जाना है, सूफिया कहते हैं एक पत्थर बड़ा होता है जो नीचे वाला होता है, जो ऊपर घूमता है वो क्या होता है? छोटा होता है। गौर करना, सूफिया फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, हमने भी दो पत्थर देखे। वो कहते हैं एक पत्थर नीचे था, एक पत्थर ऊपर था। नीचे वाले पत्थर को मोहम्मद कहते हैं, ऊपर वाले पत्थर को हुसैन कहते हैं। नीचे वाले पत्थर को आमना का लाल कहते हैं, कंधों पे बैठे हुए सवार को जहरा का लाल कहते हैं। तो फरमाया इन दो पत्थरों के दरमियान में पिस जाने वाला, इसका मतलब ये आसान बनता है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है और हुसैन की मोहब्बत है, उसको फैजाने को रमजान मिल जाता। जिस आदमी के दिल में मोहब्बत मुस्तफा नहीं है, जिस आदमी के दिल में मोहब्बत आले रसूल नहीं है, हजार रोजे क्यों ना रखे उसको कोई फैद नहीं मिलता। अगर अली जो नबी की मोहब्बत दिल में है, सहरी इफ्तारी करना तेरा काम है, रमजान का फैद देना मौला का काम है। मैं एक पत्थर मोहम्मद है जो नीचे होता था, एक पत्थर हुसैन है जो कंधों पे सवार होता था। पता चला रमजान का एक माना क्या है? आले बैत की मोहब्बत। जिस दिल में यह मोहब्बत मौजूद है वो रमजान का फैद पा रहा है। जिसके दिल में बुग़्ज़ है वो आज भी महरूम है, वो कल भी महरूम। तीसरी मिसाल दे तो ये मतलब समझ आ जाए। रमजान का माना क्या है? दो पत्थरों के दरमियान में आके पिस जाने। और मोहम्मद की मोहब्बत में नहीं पिसे तो पिसेगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कलम उठाया, उन्होंने फरमा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। वो कहते हैं मेरा दिल करते हैं अहमद रजा तू कुर्बान हो जाए जान मोहम्मद पे। फिर कहता है ये जान तो एक जान है, ये क्या होती है? मेरा जी चाहता है सारा जहान मेरी मिल्क में हो, अहमद रजा सारे का सारा दोनों जहान तेरे नाम पे कुर्बान कर दे। फिर भी जी भरा नहीं है, फिर कहने लगे कि मोहम्मद करो तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। फरमाते दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं है। फरमाते हैं करोड़ों जहां अहमद रजा की मिल्क में हूं, मैं मोहम्मद के नाम पे घोल घोल के घुमाता रहूं और कुर्बान करता रहूं, फिर जाके गुलामी का हक अदा होता। इसको मोहब्बत कहते हैं। अगर ये मोहब्बत हो तो फिर यही नतीजा निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब बंदा गुलामी है मोहम्मद में मिट जाता है, सारा जहां उस बंदे का हो जाता है। अच्छा, तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, दो पत्थरों के दरमियान में पिस जाने में क्या मिलता है। आप हकीम के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, वो क्या करता है? बूटियां लेता है और उनको रगड़ रगड़ के पीस के फकी बना के आपको पुड़ी बना के देता है। हम उसके पास बैठते हैं, हुजूर आप भी बूटियां ही हमें दे देते, लकड़ियां ही हमें देते, हम खा लेते। वो कहता है लकड़ी खाने से इतना नफा नहीं होता जितना रगड़ रगड़ के चूरन बना बना के पीस पीस के असल निकाल के देता हूं, फिर वजन करता हूं, पूरी बना के देता हूं। जितनी असर उसमें होता है मुकम्मल लकड़ी में इतनी असर नहीं होता। ओ भाई, रमजान का माना ये है पिस जाओ, कट जाओ, ओ इसकी भूख में मर जाओ। जैसे जैसे मिटते जाओगे उतनी उसका फैज निखरता चला जाए, उतनी असर जल्दी होगा। अगर कहीं आज रोजा रख ले, कल छोड़ दे, फिर रख ले, फिर छोड़ दे, फिर रख दे, फिर जोड़ दे, हम कहते हैं ना पंजाबी वाले सा काट के रोजा रखना। ओ भाई, अगर ऐसा किया तो रमजान का फैज नहीं मिलता। रमजान का फैज उसी को मिलता है मजदूरी भी कर रहा है, रोजा भी रख रहा है।
وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے. وہ بابا صبح سے شام تک وہ اپنی نوکری بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، سارا دن گاہکوں کی آمد و رفت ہے، دکانداری بھی کر رہا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، چیزیں اٹھاتا ہے، وزن کرتا ہے، گاہکوں کو دیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتا. وہ مالک بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، فرماتا ہے 2 چکی کے پتھروں میں پیسنے والا میرا غلام تو میرے نام پہ مزدور رہا ہے، روزہ بھی نہیں چھوڑ رہا، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا. فرمایا حکیم کی حکمت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تیرے وجود سے قوم کو فائدہ عطا کروں. جب تک نہیں پسیں گے رمضان کا، جب تک نہیں پسیں گے پی لیں گے تک ماہ رمضان مبارک کا مزہ نہیں آتا اور اس کا فیض نہیں ملتا. تقوی اسی کو کہتے ہیں. تقوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضرت کعب الاحبار نے پوچھا تھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا آ جا. اس کو پیچھے لگایا، چلے گئے، جنگل کی جھاڑی میں چلے گئے. آپ نے کہا دیکھ یہ جنگل ہے جی، جنگل ہے. فرمایا اس کو غور سے دیکھا، اس میں جھاڑیاں ہیں جی، جھاڑیاں ہیں. فرمایا پار جانا ہو تو کیسے جانا ہوگا؟ کعب الاحبار فرماتے جناب کپڑے چھلنی ہو جائیں گے، جسم زخمی ہو جائے گا، خون و خون ہو کے نکلنا ہے. فاروق اعظم نے، میری طرف غور سے دیکھنا، فاروق اعظم نے کپڑے پکڑے، ایسے ان کو سمیٹا، سموٹ کے اس سے اندر سے جانے لگے. فرمایا عمر آگے آگے، کعب پیچھے پیچھے، دیکھتے ہیں تقوی کیسے حاصل ہوگا. فاروق اعظم آگے جا رہے ہیں، کپڑے سمیٹے ہوئے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، رستہ نہیں ملتا، ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، ایک قدم ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، بڑی مشکل سے بچتے 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 پار چلے جاتے ہیں. جب پار پہنچتے ہیں فرماتے ہیں کعب تقوی سے. انہوں نے کہا حضور مطلب سمجھ نہیں آیا. فرمایا دنیا جھاڑیوں کا جنگل ہے، حسد کی جھاڑی لگی ہے، کینے کی جھاڑی لگی ہے، بغض کی لگی ہے، عداوت کی لگی ہے، دشمنی کی لگی ہے. او بھائی یہاں گناہ کی لگی ہے، زنا کی لگی ہے، تاش بازی کی لگی ہے، جوے کی لگی ہے، سود خوری کی لگی ہے. فرمایا یہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں. کوئی ادھر سے چبھتی ہے، کوئی ادھر سے چبھتی ہے، کوئی ادھر سے چبھتی ہے، کوئی ادھر سے چبھتی ہے. بندے خون و خون ہو گئے ہیں، کپڑے لت پت ہو گئے ہیں، نہ ماں کا حیا، نہ باپ کا حیا، نہ بھائی کا حق، نہ بہن کا حق، نہ بیٹی کا حق، کسی کا حیا نہیں ہے. سارے ہی چبھن ہے. یہ کانٹے چبے ہوا اس انسان کے ذہن میں. فرمایا آؤ رمضان کے روزے رکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی تقوی کسے کہتے ہیں. میری طرف دیکھیں، او بابا بہن کو حق دینے سے ایسے نہیں لگتا جیسے کہ 2 پتھروں میں آدمی پس رہا ہے، نہیں لگتا. بیٹی کو حق دینے سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں ساری جائیداد بیٹے کے نام پہ کر دے، وہ اللہ کا شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے بیٹے کا حق دگنا ہے، بیٹی کا حق سنگل ہے. وہ ہم سنگل بھی دینے سے تکلیف میں آتے ہیں. قرآن یہی تو درس دیتا ہے، فرماتا تکلیف برداشت کر، بیٹے کا حق بیٹے کو دے، بیٹی کا حق بیٹی کو دے، تجھے رمضان کا فیض ملے. بیٹی کا حق کھانے والا ڈوڈے شریف کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کا فیض نہیں ملتا. بہن کے حق پہ قبضہ کرنے والے کو صرف جمعہ پڑھنے سے فیض نہیں ملتا، اور حقوق العباد غصب کرنے والے کو صرف رمضان کے روزے رکھنے سے فیض نہیں ملتا. یہ رمضان مبارک درس دے رہا ہے، آؤ شریعت کے پتھروں کے نیچے اپنے آپ کو پیس کے رگڑ کے ہموار کر دو اور بریک کر دو. ہر ایک کا حق بر وقت اس کو دے دو. رمضان کے روزے رکھو، اللہ سکون کی دولت عطا کر دے، اللہ ایمان کا اور تقوی کی دولت عطا کر دے گا. جب تک یہ کام نہیں کریں گے، شریعت کے پتھروں میں نہیں پیسیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا. اگر سمجھ نہ آتی ہو تو بابا گل پیر سے جا کے پوچھ لیں حضور یہ مقام کیسے ملا ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی اپنے آپ کو رگڑ کے پیس کے فقیر آیا ہے اس کو بھی کھلایا ہے، غریب آیا اس کو کھلایا ہے، مسکین آیا اس کو کھلایا ہے، یتیم آیا اس کو کھلایا ہے، طالب علم آیا اس کو دیا ہے، علماء آیا اس کو دیا ہے. امیر بھی آ گیا ہے تو منہ نہیں بٹایا، ہم نے امیر کو بھی سینے سے لگایا ہے، غریب کو بھی سینے سے لگایا. بھائی رمضان یہ درس دے رہا ہے، آؤ شریعت کی چکی میں پس کے تو دیکھو، صدیق اکبر بنا دوں گا. آئے
فرمایا شریعت کی چکی میں پسنے والوں کو میں نے تو فاروق اعظم بنا دیا ہے، شریعت کی چکی میں پسنے والے کو میں نے عثمان ذی بنا دیا ہے، شریعت کی چکی میں پسنے والے کو علی شیر خدا بنا دیا ہے، شریعت کی چکی میں پسنے والے کو میں بلال کا حبشی تھا حبش سے چل کے آیا جنت کا باسی بنا دیا ہے، سلمان فارس سے چل کے آیا، فرمایا اس کو اپنی آل میں داخل کر دیا ہے۔ اس لیے جو شریعت کی چکی میں پسنا شروع کر دیتا ہے رب عزت عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی چکی میں جب تک نہیں پسیں گے فیض، عزت، وقار، تقوی، نور، ہدایت نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے فیض ملے، آؤ شریعت کی چکی میں پسنا شروع کر دو، انشاءاللہ 5 وقت جو اذان ہوتی ہے یہ شریعت کی چکی لگی ہوئی ہے، آؤ کبھی تو سجدہ کر کے پس کے دکھاؤ، فیض ہو جائے۔ اور رمضان مبارک میں صبح اٹھنے والے خوش نصیبوں، کبھی تہجد کی چکی میں پس کے دیکھو نا تو مزہ آئے، کبھی لمبے سانس لے گے نا صبح سحر کے ٹائم توبہ کر کے دیکھو مزہ آئے۔ یہ شریعت کی وہ خوبصورت چکی ہے جو چل رہی ہے، آؤ فیض لیتے۔ اگلا منع کرنا چاہتا ہوں، میری طرف غور سے دیکھنا، رمضان کا لفظ بنا ہے الرمد سے، اہل لغت کہتے ہیں رمد من سحاب المطر، سخت گرمیوں کے موسم میں جو بارش برستی ہے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، گندم کا موسم آ رہا ہے نا، کٹائی کرتے ہو نا، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، سخت گرمی کا موسم، او بھائی ادھر سے تھریشر لگی ہے، ادھر سے مشین لگی ہے، ادھر سے لگی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، بھوسا اڑ رہا ہے، گرد و گرد ہوتی ہے، گرد گرد ہوتی ہے، ادھر سے سخت دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، پسینوں پسین آدمی ہوتا ہے، ادھر سے گرد اڑ رہی ہے، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، درخت بھی گدلے ہوتے ہیں، دیواریں گدلی ہوتی ہیں، گھر گدلے ہوتے ہیں، علاقے گدلے ہوتے ہیں، حال سے بحال کمال ہوتا ہے۔ فرمایا اس لمحات میں جب اچانک بارش آتی ہے، درخت بھی مسکرانے لگتے ہیں، محل بھی مسکرانے لگتے ہیں، چمک آ جاتی ہے اور گدلے چہروں والے کے چہرے دھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رمضان آ گیا ہے، 11 مہینے گناہ کرنے والوں، اللہ فرماتا محبوب تیری امت کے بڑے بڑے گناہگار ہیں، 11 مہینے پرواہ نہیں کرتے، نافرمانی 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 نافرمانی، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، اور جبر ہی جبر، کرپشن کر کر کے منہ کالے ہو گئے، حال برے ہو گئے۔ فرمایا میں 11 مہینوں کے بعد ایک ماہ رمضان لے آتا ہوں، فرمایا یہ رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں، فرمایا اس لیے تاکہ گناہگار اس بادل کے نیچے آتے جائیں گے، نہا کے جاتے جائیں گے، میں ان کو غسل کرانا چاہتا ہوں، مومن مسلمانوں کا چمکتا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا، لکھنے لگے رمضان کا معنی کیا ہے۔ دل میں خیال آیا رمضان رحمت کا دریا ہے، لکھ دیا، لکھ کے بیٹھنا پڑھنے لگے، کہنے لگے احمد رضا غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو؟ کیوں؟ فرمایا تو یہ رحمت کا دریا نہیں ہے۔ کیوں؟ دریا تو ایک علاقے میں ہوتا ہے نا، چناب دریا کہاں ہے؟ ہم سے کتنی دور ہے؟ یہاں سے جانا، سواری بھی ہو، وسائل بھی ہو، وقت بھی ہو، طاقت بھی ہو، وہاں جائیں، جا کے پھر ڈول ہو، رسی ہو، سب کچھ ہو، پانی نکالیں، پھر وہاں سے آئیں، آ کے اپنی کوئی فصل کو دیں یا خود پئیں یا نفع اٹھائیں۔ فرمایا رحمت کا دریا کہوں نا رمضان کو تو پھر پتا چلتا ہے بڑی مشقت کرنی پڑے گی فیض لینے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرتا، احمد رضا لکھ، یہ رب کی رحمت کا کنواں ہے۔ کنواں ہر علاقے میں کتنے کنویں ہوتے ہیں؟ ادھر کنواں ہے، ڈھوڈے کے اس سائڈ پہ کنواں ہے، ادھر بھی ایک کنواں ہے، ادھر روڈ کے قریب پھر کنواں ہے۔ فرماتے ہیں وہاں قریب قریب کنویں ہوتے ہیں۔ احمد رضا لکھ، رمضان مبارک رحمت کا کنواں ہے، لکھ دیا۔ جب لکھ بیٹھے نا، کہنے لگے احمد رضا پھر غلطی ہو گئی ہے، کنویں میں کتنا پانی نکلتا ہے؟
کتنی قید ہوتا ہے؟ فرمانے لگے بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ بھی جانا پڑتا ہے، ڈول رسی یا بیل چلانے پڑتے ہیں، طاقت لگتی ہے، پھر جا کے پانی نکلتا ہے۔ احمد رضا یہ بھی غلطی ہو گئی ہے، یہ رمضان مبارک رحمت کا دریا بھی نہیں ہے، یہ رحمت کا کنواں بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے بلکہ یہ رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ دیکھو نا بارش کیا ہوتی ہے، امیر پہ برستی ہے، غریب پہ برستی ہے، بنجر پہ برستی ہے، زرخیز پہ برستی ہے، درختوں پہ برستی ہے، بستیوں پہ برستی ہے، ویرانے میں برستی ہے، آبادیوں میں برستی ہے، ہر کسی پہ برستی ہے، ہر ایک کو فیض دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت ہر کسی کو فیض دیتی ہے، نہیں دیکھتی کون امیر ہے کون غریب ہے، کون مانگتا ہے کون نہیں مانگتا، مانگنے والوں پہ بھی برستی ہے، نہ مانگنے والوں پہ بھی برستی ہے، ہر کسی پہ برستی ہے۔ فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ رب کی رحمت کی بارش ہی تو ہو رہی ہے، زمانہ سویا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو رمضان آ گیا۔ فرمایا یہ ہر کسی کو جگاتی ہے، سوئے کو بھی جگاتی ہے، جاگتے کو پھر سے اجاگر کرتی ہے۔ فرمایا یہ رحمت کا دریا نہیں ہے، یہ رحمت کا کنواں نہیں ہے، ماہ رمضان مبارک رب کی رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، دربار عالیہ ڈھوڈا شریف میں آنے والے خوش نصیبوں، کون ہے اس رحمت میں نہلانے والا؟ میں جوانوں کو کہنے والا ہوں جو بیٹھک میں بیٹھ کے پکوڑے سموسوں کی پارٹی کرتے ہیں رمضان مبارک میں، ان کی دل پہ دستک دینے والا ہوں۔ میں ہاتھ کھڑے کروانے کا قائل نہیں ہوں، میں دل پہ دستک دینے کا قائل ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رب کی رحمت برس رہی ہے، تمہارے دل کے برتن اونھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ او بھائی ساری رات بارش برسے، اگر برتن اوندا پڑا ہے، صبح جب اٹھیں گے تو ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ آؤ رمضان مبارک کی رحمت صدا دے رہی ہے، دل کے برتن سیدھے کرو، سحری کی برکت بھی نازل ہوگی، افطاری کا نور بھی نازل ہوگا، تیرا من بھی ستھرا ہوگا، تیرا تن بھی ستھرا ہوگا۔ آج رب کی رحمت برس رہی ہے، نہلا لو، بیماریاں بھی دور ہوں گی، لاچاریاں بھی دور ہوں گی، اور ساری کمیاں کوتاہیاں دور ہوگی۔ تو آج بھی نور علی نور ہو جائے گا، تو کل بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ تو رمضان کا معنی کیا ہوا؟ رب کی رحمت کی بارش۔ 11 مہینے گناہوں میں لت پت آدمی جب رمضان مبارک آتا ہے نا تو تیاری کر کے جب آتا ہے نا، کپڑے نئے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، کہتا ہے رمضان شریف آ گیا، میں نے تو تراویح پڑھنی ہے۔ رب کی رحمت دیکھتی ہے، فرمایا تراویح کے لیے اتنی تیاری کر رہا ہے، چل مسجد تک چل کے جانا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ جب انسان رات کو کھڑا ہوا قرآن سن رہا ہوتا ہے نا، تو پھر قرآن اوپر سے قرآن سن رہا ہے اور ادھر سے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں، فرشتے صاف کر رہے ہیں۔ اے انسان تیرا کیا مقدر ہے، اے مسلمان تیرا کیا مقدر ہے، اے محمد کا غلام تیری کیا قسمت ہے، تو اپنے ڈیوٹی کر رہا ہے، فرشتے تیری خدمت کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ رمضان چھوٹی سی بات ہے بابا، ماہ رمضان رب کی رحمت کی بارش برس رہی۔ اچھا ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں، جب رحمت برستی ہے، زرخیز زمین ہو تو کیا آتا ہے؟ سبزہ اگتا ہے، بنجر ہو پانی جمع ہو جاتا ہے، بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھائی کبھی یہ رب کی رحمت اگر پھولوں کے پھلواری پہ برسے تو خوشبو آتی ہے، اگر روڑی کے ڈھیر پہ برسے، گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو بدبو آتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، اگر کسی کو ماہ رمضان المبارک میں خوشبو نہیں آ رہی، من میں جھانک کے دیکھ، اندر تیرے گندگی کا ڈھیر تو نہیں لگا ہو۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، کوئی حاجی ہے، کوئی غازی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جو ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، نو اس امت میں شعبوں سے تعلق نہیں ہے، محمد کی غلامی سے تعلق ہے، ہم سارے غلامان محمد ہیں۔ آؤ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے من میں جھانک کے دے، قرآن کہتا ہے افلا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تم من میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتا؟ تو کبھی خدا کو ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر، اور کبھی مسجد میں، کبھی مندر میں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان تم من میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتا؟ قلب المؤمن عرش اللہ، جس کی تجھے تلاش ہے وہ تیرے دل میں ڈیرا لگائے ہوئے۔ آؤ جس کو رمضان مبارک میں ٹائم تھوڑا رہ گیا یار، جس کو رمضان مبارک کا فیض نصیب نہیں ہو رہا، من میں جھانک کے دیکھ،
تیرے دل میں گندگی تو نہیں ہے، کسی کے بارے میں عداوت تو نہیں ہے، تو کسی ولی کا گستاخ تو نہیں ہے، تو کسی نبی کا گستاخ تو نبی، اور تو کسی کو برا تو نہیں کہتا، تو رات کو کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچتا، تو کہیں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا سارا مال ختم ہو جائے، سارا میرا ہو جائے، کہ تجھے کسی سے حسد تو نہیں ہے؟ اگر تجھے رمضان مبارک کی رحمتیں برس رہی ہوں، تجھے فیض نہ ہو رہا ہو، اور پیر گل پیر کے دروازے پہ بیٹھ کے سوچ تیرے اندر کیا گندگی تو نہیں ہے؟ آج تو تیرے من سے خوشبو اٹھنی چاہیے تھی، تجھے بدبو کیوں آ رہی؟ یہ ہم سب نے سوچنا، اپنے من میں جھانک کے دیکھنا ہے۔ یار میں نے 2 معنی کیے ہیں، میں 7 معنی رمضان کے لکھ کے لایا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، نصیب نہ بڑھائے تو ہم کیا کر سکتے؟ ٹائم اتنا ہے ہمارے پاس کہ میں 7 معنی لکھ کے لایا ہوں، ایک معنی اور کرتا ہوں، اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو پتہ نہیں، ساجد قاسم صاحب کی زیارت مجھے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں ایک معنی اور کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا، یہ رمضان مبارک جو ہے یہ بنا ہے رمضا سے۔ رمضا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرتے کرتے مایوسی کی حد تک پہنچ جانا۔ محب جب محبوب کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا، راہ تکتے 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 وقت ختم ہو جاتا ہے، یار نہیں آتا، واپس لوٹ کے آنا پڑتا ہے، زمانے والے تانے دیتے ہیں، جس کے تو نہ لیندہ سی، جس کے نام پہ مردہ سی، کتے تیرا ہے۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے اس کو رمضان کہتے ہیں، اس کو او بھائی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جب اس حالت کو انسان پہنچ جائے تو اس حالت کو، صبح سے روزہ رکھا، شام ہو گئی، انتظار کرتے کرتے، اے میرے مالک تیرے نام پہ تو روزہ رکھا ہے، تیری رحمت نظر نہیں آ رہی، مولا کی محبت میں ڈوب کے وقت گزارنا، اسے رمضان کہتے ہیں۔ خدا کے پیار میں وقت گزارنا، اسے رمضان کہتے ہیں۔ اللہ کے عشق میں وقت گزارنا، اسے رمضان۔ بھوک ستا رہی ہو، اندر آرا چل رہا ہو، میں گردے کا مریض ہوں، سنگل گردہ وہ بھی آدھا ہے، اللہ کے فضل سے بزرگوں کی عزت کا صدقہ میں سارے روزے رکھوں۔ آپ کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں، میرے سے 2 گھنٹے تقریر کروا لو، میں ایسے ہی تقریر کرتا رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اندر جب آرا چل رہا ہو نا، بھوک کا اور پیاس کا اور تکلیف کا، تیرے دل میں عشق خدا کا انتظار ہو، یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے، رب کا دیدار قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے عاشق آئے، ایک عاشق کی بات سنا دو، اللہ کا عشق کرنے والوں، انبیاء کا عشق کرنے والوں، بزرگان نے ڈھوڈا شریف کے قدموں میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے والوں، اور میں بات بتانا چاہتا ہوں، بابا فرید گنجے شکر کا بھانجا ہے، نام ان کا احمد کلیر ہے۔ انہوں نے اللہ کے عشق کا سودا کر لیا۔ علی احمد صابر کلیری اللہ کے عشق کا سودا کر لیا۔ میری طرف غور سے دیکھنا، میں رمضان کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ عشق کا سودا کر لیا، بیٹھ کا انتظار کرنے، ابھی دیدار ہوتا ہے، ابھی دیدار ہوتا ہے، ابھی دیدار ہوتا ہے، آنکھیں تھک گئی۔ دیدار خدا دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انا مرۃ الرحمن من رآنی فقد رأى الحق، مصطفیٰ فرماتا ہے میں رب کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ علی احمد صابر کلیر عشق محمد میں بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھیں، سر جھکا جھکا ہے، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے 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 وہ مایوسی کی گھڑی آ گئی، کہا اب نہیں آتے، زندگی ختم ہو گئی۔ آخری لمحہ تھا علی احمد صابر کلیر کا، آخری لمحہ تھا، سانس اٹک رہی تھی، مایوسی چھانے لگی، میرے آقا ساری زندگی تیرا انتظار کیا، آمنہ کے لال رخ تو پردہ تو اٹھا، دیدار تو کرا دے، میں تو تیرے جلوے میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی ختم ہونے لگی، آخری سانس تھے، مایوسی چھانے لگی۔ جب یہ وقت آیا نا،
आमना के लाल तशरीफ ले आते। आया फरमाया मेरे इश्क में तड़पने वाला अली अहमद कलियर क्यों तड़पता, क्यों मायूस होता है? जमाना तुझे ताने दे रहा है, सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद करता रहा, मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंगे गुजर गई, जिसकी सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद की तस्बीह पढ़ते गुजर गई, अभी तक नहीं आए। फरमाया दुनिया क्या कहेगी, ऐ इश्क मोहम्मद करने वालों मायूस जा रहे हो। फरमाया जिसके दरवाजे का तू सवाली है, जिसके इश्क में तूने जिंदगी गुजारी है, तू कभी मायूस नहीं जाएगा। फरमाया सीधा हो जा, अली अहमद मोहम्मद तेरे दरवाजे पे चल के आना चाहता है। जब आखिरी लम्हा है, अली अहमद कलियर सोए हुए हैं, चार पाई पे लेटे हैं, एक बार झलक होती है, जुबान पे जुमला जारी होता है, ऐ तालिबान मौला, ऐ तालिबान मौला, आओ करो नजारा। वो जो ताने दे रहे थे ना उनको बुलाया और फिर मैं आओ ताने देने वालों कि मुस्तफा आए नहीं है, आओ आज अली अहमद साबिर के दरवाजे पे मेरा मुस्तफा तशरीफ ला रहा है। आए तालिबान मौला आओ करो नजारा। किस चीज का नजारा? कहने लगे इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त तुम्हारा। पर मैं सारी कायनात का बादशाह मोहम्मद अहमद अली साबिर कलियर का मेहमान बनने वाला है। अभी जलवा शुरू हुआ, अभी मदीना से चले जवान को पता चल गया, आपने दावत देना शुरू कर दी, आ जाओ जिसको दीदार मोहम्मद करना हो अली अहमद के दरवाजे पे जमा हो जाओ। साथ कहने लगे कौन आ रहा है? उन्होंने कहा इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त तुम्हारा। रब की सारी खुदाई का बादशाह मोहम्मद मेरा मेहमान बनने आ रहा है। क्या ऐसे आ जाएंगे? पर मैं नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि कहने लगे जिब्रील बा मलाइक दरबाश दस्त तुम्हारा। फरमाया जिब्रील हजार है फरिश्ते लेकर अहमद अली साबिर कलियर के दरवाजे पे गुलामी कर रहा है, मोहम्मद का इस्तकबाल शुरू हो गया है। और रमजान कहते हैं और रब की रहमत की इंतजार में मैं आखिर जुमला देना चाहता हूँ इस मजमून का। और भाई जब सुबह से लेकर शाम तक बंदा रोजा रखता है ना, तो फिर इंतजार करता है मौला तेरे नाम पे रोजा रखा है, खाना पड़ा है, अंदर आरे चल रहे हैं, भूख प्यास ने सता रखा है, क्या करो? आवाज आती है, अल्लाह फरमाती है इस खुश्क मैदे से निकलने वाली खुशबू मुझे अंबरो कस्तूरी से ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? जलवाए खुदा हो रहा होता है, तवज्जो मौला नसीब हो रही होती है। रमजान शरीफ आम नेमत नहीं है, कदर करो इसकी। सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखने वाला रहमत तुझे देख रही होती है, तू खुदा को देख रहा होता है। अगर आप माजरत मेरी कबूल करो तो मुझे 3 मिनट और दे दो, मैं एक बात खास करना चाहता हूँ। रमजान से क्या मिलता है? लअल्लकुम तत्तकून, तकवा मिलता है। तकवा किसको कहते हैं? ये सख्त दिल कहीं नरम हो जाए। दुनिया पे जुल्म हो गया, मुसलमान जिबा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, मुल्क तबाह हो गए, गैरत नहीं जागी। क्यों नहीं जागी? ये सख्त हो गया। क्यों सख्त हो गया है? हम रमजान से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, बहुत सी बातों से दूर हैं। मैं उनमें से बहुत सा कुछ मैं लिख के आया था, मुझे क्या खबर था टाइम खत्म हो जाएगा। तो रमजान का एक मतलब होता है कुरान की तिलावत करने से ये सख्त दिल नरम हो जाए। किससे? जिंदगी रही तो मैं फिर बयान करूंगा, आज से टिप्स बता देता हूं। कुरान सुनने से दिल। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मुझे मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान तो सुना है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रो पड़े, कहने लगे हुजूर आप पे तो कुरान नाज़िल हुआ, मैं कौन होता हूं कुरान सुनाने वाला? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं कुरान सुनना पसंद करता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आया फरमाते मैं कुरान पढ़ रहा था, जब ये इस आयत पे पहुंचा ना, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, कैसा मंजर होगा क़यामत के दिन। हर कौम का लीडर खड़ा होगा, हर
قوم کے امام کو بلایا جائے گا، گواہی لی جائے گی، پتہ ہے اس قوم کا کیا حال تھا، امام کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا اس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے۔ کہیں ہمارے امام کو کہنا پڑا کو تو کیا کہے گا، یہ ظالم تھے، یہ بزدل تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ ظالم تھے، یہ جابر تھے، یہ کرپٹ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے جب میں قرآن کی اس آیت پہ پہنچا نا، میں نے پڑھا جب ہر قوم کا امام کو بلایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ساری کائنات کی گواہی پوری ہو جائے گی، سب سے آخر میں آمنہ کے لال کی گواہی ہوگی۔ فرمایا میں نے محمد کے آنکھوں سے دیکھا دریا بہہ رہا۔ قرآن پڑھے تو پھر ایسے، قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ، قرآن پڑھے مفہوم کے ساتھ۔ او اگلی باتیں کرنے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندوں قرآن پڑھنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ایک جوان آیا عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے کیا کروں؟ کملی والے نے فرمایا فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ کیا کیا کر؟ یتیموں کو، سارے بولو یار، یتیموں کو کھانا کھلایا کر، اور فرمایا مسکین اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ دھرا، دل نرم ہو جائے۔ دو جملے حدیث کے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ۔ رمضان المبارک ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا۔ زکوٰۃ دے رہے ہو؟ بولو زکوٰۃ دے رہے ہو؟ زور سے بولو، یہ گناہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، فطرانہ دے رہے ہو، خیراتیں کر رہے ہو، لوگوں کے روزے افطار کر رہے ہو، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ خوش نصیب ہو جو مسکینوں کی خدمت کر رہے ہو۔ یہ نرم ہو جائے گا۔ وہ کتنے لوگ ہیں خوش نصیب، ہم نے دیکھا ہے ٹھیلوں میں راشن لے کے یتیموں کے گھر میں دے رہے ہوتے۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا دل سخت ہے تو نرم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں برادری کے غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، بے سہارا لوگوں کو دو، بیواؤں کو دو، ضرور دو۔ دو باتیں پڑھی ہیں، قرآن سے دل نرم ہوتا ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں کی خدمت سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جس مرکز میں آپ بیٹھے ہو، ہم بیٹھے ہیں، پیر کا لگا ہوا گلشن ہے، یہ اتنا بڑا مرکز ہے، دین کی خوبصورت فیکٹری ہے، یہاں قرآن پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں تو قرآن سنانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جب قرآن سنانے والا نہیں ہوگا، پڑھانے والا نہیں ہوگا تو یہ دل کیسے سخت نرم ہو جائے۔ آؤ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو۔ ان اداروں میں، ہر ادارے میں مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں پکتا وہ دے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بچہ کھانا ہی کھاتا رہے گا۔ ایسے لوگ بھی مدارس میں ہوتے ہیں، جن کی نہیں چلتی وہ بھی لے آتے ہیں، بچ امیر بھی آ جاتے ہیں۔ اور بھائی ان جگہ پہ یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، خدار بھی ہے، بے سہارا لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج ہمارے ادارہ دارالعلوم قادرہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف کے اللہ کے فضل سے 21 سے 22 اساتذہ تراویح سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، درجنوں میں ہمارے بچے قرآن خوبصورت سنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا پیسہ ضائع نہیں جاتا، آپ لوگوں کا پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگتا ہے، تربیت پہ لگتا ہے، دین کی خدمت پہ لگتا ہے۔ او بھائی اپنوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، اہل محلہ کو دو، اہل دیہ کو دو، لیکن اپنے پیر خانے کے دارالعلوم کو بالخصوص دو، حجت سے دو، جرت سے دو، طاقت سے دو، بڑھ چڑھ کے دو۔ انشاءاللہ یہ مرکز قیامت تک قائم رہے گا۔ ہمارے دل آج بھی نور علی نور ہو گئے، کل بھی نور علی نور ہو گئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔